اور حضرات گرامی قدر، گفتگو تو کھل کے کرنا چاہتا تھا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اہل حدیثوں، میں تمہارے اسلاف کی کچھ تاریخ کو سنا کے تم سے اجازت چاہوں گا۔ اور حضرات گرامی قدر، آج مجھے گجرانوالہ کے ان نوجوانوں پہ فخر ہے، مجھے نعیم الرحمان پہ فخر ہے، مجھے ذاکر اللہ پہ فخر ہے، مجھے عبد الحنان پہ فخر ہے، اور مجھے فیصلہ آباد سے آ کے، سمندری سے آ کے اس جلسے کے لیے ورک کرنے والے طارق پہ فخر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی علماء محنتیں فرماتے رہے اور ان کے ساتھ کارکنان ان کے قدم کے ساتھ قدم کو ملا کے ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے قدم کو بڑھاتے رہے تو پھر ضلع گجرانوالہ میں نہیں بلکہ پاکستان کے کونے کونے میں پرچم مگر لہرائے گا، رب کے قرآن کا لہرائے گا، آقا کے فرمان کا لہرائے گا۔ نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب۔ قائد اہل حدیث علامہ ابتسام الہی ظہیر، صاحبزادہ قیم الہی ظہیر۔ گر جواہ ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اہل حدیثوں، میں تمہاری تاریخ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو میں نبی کی حدیث کی شمع کو جلانے والے، نبی کی حدیث کی شمع کو فیروزہ فرمانے والے امام بخاری کو بخارا میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ امام بخاری کے استقبال کے لیے سارا قافلہ، سارا کارواں بخارا میں شہر پہ گلیوں میں نکل آیا ہے۔ ملکہ زبیدہ اپنے تخت پر موجود ہے، کہتی ہے بادشاہ سلامت، آج کس ملک کا حکمران آ رہا، آج کس ملک کا حاکم آ رہا ہے؟ کہا آج کسی ملک کا حکمران نہیں آ رہا، آج کسی ملک کا حاکم نہیں آ رہا، کسی ملک کا بادشاہ نہیں آ رہا، نبی کی حدیث کی شمع کو جلانے والا امام بخاری آ رہا ہے۔ اور آگے بادشاہ نے تاریخی الفاظ کہے، کہا ملکہ، امام بخاری اور میں اس ملک کا حکمران، میں اس ملک کا بادشاہ، میں تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرنے والا، امام بخاری لوگوں کے دلوں پہ بیٹھ کے حکومت کرنے والا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں، مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نظر آتا ہے، میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں نبی کی حدیث کی رکھوالی کی خاطر مدینہ کی گلیوں میں امام مالک کو پٹتا ہوا دیکھتا ہوں، اس کے چہرے کو کالا کیا گیا، اس کے گلے میں جوتے کے ہار کو ڈالا گیا، اس کو گدھے کی پشت پہ بٹھایا گیا، اس کو مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ امام مالک نے اس امر کا اعلان فرما دیا، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ لوگوں کو مارا گیا، شراب نوشی کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، بد کرداری کے ارتکاب کے جرم میں مارا گیا، لیکن آج انس کو رسوا کرنے کی، انس کے بیٹے مالک کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی تو صرف مالک کائنات کی توحید کی وجہ سے کی گئی اور پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے کی گئی ہے۔ اور میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو مجھے برے صغیر کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا محمد بن قاسم نظر آتا ہے، مجھے نبی کی حدیث کو پڑھاتا ہوا شاہ ولی اللہ نظر آتا ہے۔ میں اس سے پیچھے چلا جاؤں، مجھے قید خانے میں پڑا احمد ابن حنبل نظر آتا ہے کہ لوگ آئے، کہا احمد تو اکیلا رہ گیا، سارے درباری ملا حاکم وقت کے ساتھ مل گئے، کہا الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائز، کہ فرق اس دن واضح ہوگا جب جنازوں کو کندھا دینے کا وقت آئے گا۔ جب ان کے جنازوں کو اٹھایا گیا، کوئی کندھا دینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ جب احمد کے جنازے کو اٹھایا گیا، 20 لاکھ افراد کندھا دینے کے لیے موجود تھے اور 20,000 عیسائیوں نے اس کے جنازے کو دیکھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اور میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں، مجھے سید نذیر حسین محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کی مسند پہ بیٹھ کے حدیث کو پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور رات کو پہنچا اسٹیشن پر، دیکھا کہ شاہ ولی اللہ کی مسند پہ حدیث کو پڑھانے والے کے حدیث کو پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ پہنچا، ایک کلی آیا، اس نے اس کا بستہ تھاما، وہ اس کو لے کے چلا گیا، مدرسے تک پہنچا، کہا ہاں جی
پیسے دیے، اس نے پیسے وصول کرنے سے انکار کر دیا، سمجھا شاید کلیوں کی ایک عادت ہوتی ہے اس لیے پیسے لینے سے انکار کر رہا ہے۔ کہا پھر میرا سامان کیوں اٹھایا تھا؟ کہا میں نبی کی حدیث کو پڑھنے کے لیے آنے والوں سے پیسے نہیں لیا کرتا ہوں۔ صبح کے وقت وہ شخص اٹھا، اس نے پوچھا کون ہے جو شاہ جی کی مسند پہ بیٹھ کے حدیث کو پڑھاتا ہے؟ کہا شاہ جی کی مسند پہ بیٹھ کے حدیث کو پڑھانے والا سید نذیر حسین محدث دہلوی ہے۔ اس کو دیکھا، کہا تو وہی کلی تھا؟ کہا ہاں، میں نبی کی حدیث کو پڑھانے کے پیسے نہیں لیا کرتا، میں نبی کی حدیث مفت پڑھایا کرتا ہوں اور رات کے وقت کلی کا کام کر کے اپنے گھر کے خرچے کو چلایا کرتا ہوں۔ اور تمہاری تاریخ، تم نے شاہ اسماعیل کو پیدا کیا، تم نے شاہ اسماعیل کو پیدا کیا۔ کون شاہ اسماعیل؟ کہتے ہیں کہ شاہ جی کے قافلے میں شمولیت کے لیے ایک جوان رانا آیا۔ شاہ اسماعیل کہتے ہیں اس جوان رانا کے چہرے کی رانائی نے، اس کی خوبصورتی نے سارے قافلے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کہا میں نے شاہ اسماعیل، کہتے ہیں شاہ جی نے اس جوان رانا سے پوچھا، کہا بیٹا کہاں آئے ہو؟ کہا آپ کے قافلے میں شمولیت کے لیے آیا ہوں۔ کہا میرے راستے کو جانتے ہو، میرے مسلک کو تو جانتے ہو؟ کہا آپ بتلا دیجئے۔ کہا دن کے وقت تلواروں کی چھاؤں میں لڑنا، دل کے وقت تلواروں کی دار پہ رقص کرنا، اور شام کے وقت کمر سیدھی کرنے کے لیے سونا نہیں بلکہ مالک کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا ہے۔ کہا شاہ جی یہ ساری باتیں تو گھر سے نکلتے وقت میری ماں نے مجھے بتلا دی تھی، آپ نے نئی بات کون سی بتلائی ہے؟ یہ تھی تمہاری مائیں۔ اور شاہ اسماعیل کہتے ہیں شاہ جی نے اس جوان رانا کے چہرے کو تھپ تھپایا، کہا بیٹا یہ پھول سے گال آمینہ کے لال کے رستے میں لڑتے ہوئے مرجا جائیں گے۔ کہا شاہ جی میرے گال آمینہ کے لال کے گالوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ اور پھر تمہارا قافلہ میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں، مجھے اس میں ثناء اللہ امرتسری نظر آتا ہے، مجھے میر ابراہیم سیال کوٹی نظر آتا ہے، مجھے حبیب الرحمان نظر آتا ہے۔ کون حبیب الرحمان؟ کہ اپنے بیٹے انعام الرحمان کو زہر کے ٹیکے میں تڑپوا کے، اپنے سینے کو ہنجروں سے چھلی کروا کے شہر گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ حبیب الرحمان کا ایک بیٹا نہیں، حبیب الرحمان کے 100 بیٹے ہوتے، بارگاہ رب العالمین میں کٹوانا گوارا کر دیتا، لیکن مالک کی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شہداء اہل حدیث زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، شہید اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی زندہ باد، شہید اسلام علامہ احسان لائی ظاہر زندہ باد، قائد اہل حدیث علامہ ابتسام لائی ظاہر زندہ باد، حافظ قیم لائی ظاہر زندہ باد۔ اور کون علامہ ظہیر کہ نہ کہ 2 وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ اور آج انتظامیہ اور ملک کی ایجنسیاں اور ملک کے حکمران اہل حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرے، کبھی علماء کو نظر بند کرے، کبھی علماء کی زبانوں پہ مہروں کو لگا رہے، اور کبھی علماء کے ہاتھوں سے کلموں کو چھین رہے۔ متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ نار ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حلقہ ہے زنجیر میں صبح میں نے۔ اور حضرات گرامی قدر، تم رب کے قرآن پہ اعتراض کرو، رب کے قرآن کا مذاق اڑاؤ، تم مدینہ کے آقا کے فرمان پہ اعتراض کرو، مدینہ کے آقا کے فرمان کا مذاق اڑاؤ۔ خیبر سے لے کے کراچی تک اور سکردو سے لے کے گوادر تک اہل حدیث کا بچہ تمہارے ہاتھ کو روکے گا، تم کو ٹوکے گا، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جون کے اٹھے ہیں تن کوس نہ ڈالے جائیں گے۔ اسلام کے وفا شعاروں کا یہ قافلہ کہ جو شیخ الاسلام حضرت امرتسری رحمت اللہ علیہ، اور یہ قافلہ کہ جو امام المناظرین حضرت بٹالوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور امام المجاہدین حضرت شخص سوانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں مولائے میر
میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں امیر جمعیت مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں شیخ جمعیت سلفی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور محدث زمان حضرت حافظ محمد گوندلوی کی قیادت میں اور خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ کی قیادت میں یہ قافلہ چلتا آ رہا تھا، اور یہ وہ قافلہ ہے جس نے ہر دور میں باطل نظاموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کیا۔ آج ہم یہاں پر گجرانوالہ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ساتھیوں یہ وہی قافلہ آج اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر کی قیادت میں رواں دواں ہے، اور آج گجرانوالہ پہنچ چکا ہے۔ اور نعرہ تکبیر! علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا۔ اور ساتھیوں یاد رکھو، ہماری منزل لاہور نہیں، گجرانوالہ نہیں، وزیر آباد نہیں، گجرات نہیں، لالا موسیٰ نہیں، کھاریاں نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اہل حدیثوں تھوڑی سی طاقت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی قوت کی ضرورت ہے۔ اگر تم بیدار ہو جاؤ، اور مجھے یقین ہے تم بیدار ہو چکے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے وہ دن دور نہیں، یہ قافلہ علامہ ابتسام الہی کی قیادت میں اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پرچم لہرائے گا، یا قال اللہ کا لہرائے گا یا قال الرسول کا لہرائے گا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر زندہ باد! قائد ملت حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحبزادہ محتسم الہی ظہیر زندہ باد! علامہ تیرے جانثار بے شمار بے شمار، حافظ تیرے جانثار بے شمار۔ اور ساتھیوں اب پارلیمنٹ ہاؤس پر نفاذ اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، پارلیمنٹ ہاؤس پر نفاذ اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے نواز شریف کو 10 مرتبہ لے آؤ، زرداری کو منتخب کر لو، عمران خان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچا دو۔ ملک میں امن و امان نہیں آئے گا، امن و امان آئے گا یا قال اللہ سے آئے گا یا کالی کمنی والے کے نظام سے آئے گا۔ اور آج ہم نے جب گجرانوالہ شیروالا باغ میں جلسے کا اعلان کیا، ہمیں طرح طرح کی اطلاعات پہنچی، جناب والا انتظامیہ نے جلسے کو روکنے کی تیاری کر لی ہے۔ اور تم کیا جانتے ہو ہم کون لوگ ہیں؟ بابا شہید کے الفاظ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم کائنات کا وہ گروہ ہیں جنہیں ان کی ماں نے لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اور اہل حدیثوں، گجرانوالہ کے رہنے والوں، ہم کائنات کے لوگوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی جرنیل کی جرنیلی کی طرف نہیں بلاتے، کسی چودھری کی چودھراہٹ کی طرف نہیں بلاتے، اور ہم تمہیں علامہ ظہیر کی طرف نہیں بلاتے، حبیب الرحمان کی طرف نہیں بلاتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم تمہیں بلاتے ہیں، پیغمبر زمان کی طرف بلاتے ہیں، سرور دو جہاں کی طرف بلاتے ہیں، شمس الضحیٰ کی طرف بلاتے ہیں، بدر الدجا کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آؤ ہماری دعوت سیدھی سادی، یا رب کے قرآن کو لے آؤ یا مدینے والے کے فرمان کو لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر بات کرو گے ایرے کی مان لو، غیرے کی مان لو،
ڈی سی کی مان لو، ڈی آئی جی کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے تم نے ہم کو پہچانا ہی نہیں، اور ہماری نگاہ کرنیل کے سینوں پر سجی ہوئی وردیوں پر نہیں ہوتی، جرنیلوں کے سینوں پر لگے ہوئے تمغوں پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یورپ کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اور آؤ اللہ کے فضل و کرم سے اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، ہم تمہارے سے اس بات کا عہد کرتے ہیں خون دل دے کے نکھاریں گے روئے برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی مداری، کسی زرداری نواز شریف کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن حدیث، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبل اس سے کہ حافظ ابتسام الہی ظہیر اپنے جمعے کا آغاز کریں، میں برادر عزیز جناب محترم حافظ ہشام الہی ظہیر سے درخواست کروں گا وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے آج گجراوالا کے شیراوالا باغ کے اندر اللہ کے یہ شیر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور میں اپنے بھائی امتیاز جوید بٹ کو، نعیم کو اور دیگر ساتھیوں کو شاباش دیتا ہوں کہ یہ وہ بہادر سپاہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کہا پابندیاں لگی ہیں، پولیس کہتی ہے گرفتار کر لیں گے، ایجنسیاں دھمکیاں دیتی ہیں، ہم نے کہا وہ ہم علامہ شہید کے بیٹے ہیں، کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان جھوٹی ایجنسیوں کو، ان جعلی پولیس افسروں کو ٹکرا کے پاش پاش کر دیں گے، شیرا والے باغ کے اندر آئیں گے۔ تو اس بہادر نے کہا اللہ کی قسم آپ کے آنے سے پہلے امتیاز جوید بٹ شیرا والا باغ کے اندر ہوگا، اور ہم آئے، اس نے پہلے سے تالے کھلوائے ہوئے۔ لوگوں، کتنے افسوس کی بات ہے آج ملک کے اندر شراب پہ کوئی پابندی نہیں، مجرے پہ کوئی پابندی نہیں، جس طرح کی مرضی محفل ہو کوئی پابندی نہیں، اہل توحید کو جمعہ پڑھانے کے اوپر پابندی، اہل حدیث کے جمعے کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے۔ اور جاؤ، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اگر آپس کے اندر صف بندی نہ کی، آج حالت کیا ہے؟ آج تم ملک میں 3 کروڑ ہو، لیکن مولانا یوسف مسروری کو اغوا کیا جا رہا، آج 3 کروڑ ہو، عبدالرؤف جدانی کو اغوا کر لیا گیا، آج 3 کروڑ ہو، عبدالجبار شاکر جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہے۔ اور لوگوں، کہاں گئی تمہاری غیرت، کہاں گئے تمہارے وعدے، کہاں گئے تمہارے نعرے؟ علامہ شہید کو کہا کرتے تھے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور علامہ نے تو قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف۔ اور تمہیں نہیں یاد اس شہید کا جب جنازہ اٹھا، اس کو بھی اس وقت کے درباری اور سرکاری ملا، افسوس ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتا، افسوس بے شمار، سہنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئیں۔ اس وقت کے درباری اور سرکاری ملا ضیاء الحق کے بوٹ کو پالش کرتے تھے، علامہ شہید کے جلسوں کے اوپر پابندیاں لگواتے تھے۔ آج کے درباری اور سرکاری ملا نواز شریف کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے بوٹوں کی پالش کرتے ہیں، اور علامہ شہید کے بیٹوں کے جلسوں پہ پابندیاں لگواتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت اہل حدیث پاکستان، علامہ ابتسام الہی ظہیر، شہید ارباب جمہوریت علامہ احسان الہی ظہیر۔ ہم ملک کے اندر گولی کے ذریعے نہیں، لاٹھی کے ذریعے نہیں انقلاب لانا چاہتے، لیکن افسوس کی بات، صبح 10 بجے فون آیا، سپیکر والوں کو پولیس مار رہی ہے،
ٹینٹ اٹھا کے لے گئی ہے. یہ گنڈے، یہ بدماش، یہ گورنمنٹ کے تنہا یافتہ، ان کو کیا کہا جائے؟ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. کیا کرے؟ پیٹ کا مسئلہ ہے، تنہائی لینی ہے. خدا کی قسم دل سے آج ہر بندہ وہی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ آج ہر بندے کے دل کی آواز ہے ڈاکو ڈکیتی ڈالے اس کو عبرتناک سزا دی جائے. اور دل کی آواز ہے کہ نہیں؟ زانی زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے. اور دل کی آواز ہے کہ نہیں؟ اور قاتل قتل کرے اس کو قتل کیا جائے. اور کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے وہاں پہ قبائلی لوگ کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ آج اگر ملک میں صحیح معنوں میں شریعت نافذ ہو، قاتل کو قتل کیا جائے، ڈاکو کو سزا دی جائے، زانی کو سنسار کیا جائے، اللہ کی قسم طالبان کا سارا مقدمہ دھڑام سے گر جائے گا. ان کا کیا مقدمہ ہے؟ ان کا کیا مطالبہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر شریعت کو نافذ کر دو. کتنے افسوس کی بات ہے آج رات کو سورہ ملک پڑھنے والا، آج رات کو نفل پڑھنے والا، آج راتوں کو اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. اور جو شرابے پیے، جو مجرے کروائے، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے. اور میں انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ بلند کریں. میں کہوں گا ظلم کے یہ ضابطے، آپ نے کہنا ہے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ثابت کیا. گجرانوالہ کے اندر بھی ثابت کیا، فیصل آباد کے اندر پابندی لگی وہاں پر بھی ثابت کیا کہ اہل حدیث کا یہ قافلہ نہیں رکے گا. علامہ شہید کے یہ روحانی اور جسمانی فرزند یہ نہیں رکیں گے. ہم نے عیدگاہ کے موقع کے اوپر اور بڑے درباری اور سرکاری ملا ہماری مینار پاکستان لاہور کی عیدگاہ کے اوپر بھی پابندی لگوانا چاہتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ نہیں لگی. اس جلسے پہ پابندی لگانا چاہتے تھے، نہیں لگی. او آپس میں مل جاؤ، ریت کے ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے. اور علامہ شہید نے آج سے کچھ عرصہ قبل 25-27 برس پہلے موچی دروازے کے اندر تمہیں اپنی طرف بلایا. کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. اور لوگوں نے دیکھا کل کے کمزور سمجھے جانے والے اہل حدیث ہاتھوں میں ہاتھ دیے، قدم کے ساتھ قدم ملائے، اپنے قائد کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے موچی دروازے کی طرف کشاں کشاں چلے آ رہے تھے. اور لوگوں آج علامہ شہید کے بیٹے تمہیں اسی مشن کی طرف بلاتے ہیں، اسی مقصد کی طرف بلاتے ہیں. کیا تم حافظ ابتسام الہی ظہیر کی قیادت میں نبی مکرم کے پرچم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اور پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. اور جوش میں ہے طبیعت قتیل آج کل، سامنے جو بھی آیا وہ بہہ جائے گا. یہ ندی ایک زمانے سے مشہور ہے اپنی موز اور طغیانیوں کے لیے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس شہید کے بیٹے ہیں کہ جب ضیاء الحق کے خلاف درباری ملا اس کے پاس فریادیں لے کے جاتے تھے تو علامہ شہید نے کہا تھا الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز. اور جاؤ درباری اور سرکاری ملاؤ، تمہارا اور میرا فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا. اور جب علامہ شہید کے جنازے کو اٹھایا گیا خانہ کعبہ کے اندر 4 تکبیریں کہی گئی. اور جب علامہ شہید کے جنازے کو اٹھایا گیا مسجد مدینہ کے اندر 4 تکبیریں کہی گئی. اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا. کیا ہائے علامہ شہید، کئی مرتبہ سوچتا ہوں دل ہوں کہ آنسو روتا ہے. علامہ شہید ہمیں یاد نہ آیا کرو، کیونکہ جب تم ہمیں یاد آتے ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے. آج بھی اہل حدیث مدارس، آج بھی اہل حدیث مسجدیں اللہ کی قسم مظلومیت کا شکار ہیں. آج تمہارے اوپر کسی کے اوپر کوئی پرچہ ہو جائے، اور سب سے زیادہ جھوٹے پرچے آج اہل حدیث کے خلاف ہوتے ہیں. اللہ کی قسم تمہارے خلاف پرچہ ہو جائے
تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں. ایک سیٹ کے عوض پوری جماعت کو بیچا ہوا. اور بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. نہیں ہو سکتا. شیرا والا باغ میں ہمارا مرکز حاضر ہے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. صاحب کا جمعہ یہاں, میں نے کہا میں مر سکتا ہوں لیکن جمعہ انشاءاللہ شیرا والے باغ میں ہوگا. کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک. یہ پرچوں کی بات کرتے ہیں, یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ ہمارے مخالف ہے. ان کی باتوں پر مت آئے. کوئی پرچہ نہیں. جس علامہ احسان ظہیر, بیبرمان یزدانی, عبدالخالق قدوسی, محمد خان نجیب نے جان دے دیا, پرچے تو کیا اب میری اولاد بھی قربان ہے. علامہ تیرے جان سر, علامہ تیرے جان سر. نظم لوگ نے چڑے شکوا کن مقدراتے اکرن مولے اگ بندے سینہ چیر کے پتران دے. حضرت اگر کسی نے علامہ صاحب کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو ان کو ٹکرا کے پاش کرو گے. دعوت خطاب دیتا ہوں حافظ محسن جوید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. میرے یوتھ فورس کے شاہینوں, آج ہم شیراں والا باغ میں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ کیا کسی تھیٹر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے؟ کیا کسی میوزک کے پروگرام کے لیے جمع ہوئے؟ نہیں. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں توحید کے علم کو اٹھانے کے لیے اور محمد مصطفیٰ کی حمد کو بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور ہر دور کے اندر جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کے پرچم کو اٹھایا تو کبھی فرعون نے ان کے رستے میں روڑوں کو اٹکایا, کبھی نمرود نے ان کے رستے میں روڑوں کو اٹکایا. جس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پرچم کو بلند کیا, توحید کے علم کو بلند کیا, تو ابو جہل ان کے رستے میں رکاوٹ بنتا رہا. آج ہم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلتے ہوئے, اپنے قائد علامہ احسان ظہیر کے مشن پر چلتے ہوئے توحید کے پرچم کو اٹھانے کے لیے آئے. لیکن فرعون کے پیروکار, نمرود کے پیروکار, ابو جہل کے پیروکار ہمارے رستے میں رکاوٹ بن رہے. میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, ہمارے قائدین کی طرف جو انگلی اٹھی اس کو توڑ دیں گے, جو بازو اٹھا اس کو کاٹ دیں گے. درباری ملا, درباری ملا, درباری ملا. ہم نے اپنے قائدین کی حفاظت کا سبق اگر سیکھا تو صحابہ کرام سے سیکھا ہے کہ جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں, ابو بکر تنہا ان کے ساتھ ہے. کبھی ان کے آگے بھاگتا ہے, کبھی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی دائیں بھاگتے ہیں, کبھی بائیں بھاگتے ہیں کہ کہیں میرے لیڈر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. وہاں ابو بکر اکیلا تھا. آج میرے قائد کے ہزاروں جانثار یہاں پر موجود ہیں اور انتظامیہ کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں, جاؤ تو کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے, ہمیں نہیں جانتے. تو جاؤ جا کے پوچھو, ہم نے جنرل مشرف کی آمریت کا بھی مقابلہ کیا, جنرل مشرف بھی زندہ ہے, اس سے پوچھ لو. گجرات کے وڈیرے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو رائیونڈ کے لوہار بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. للکار ہے, ہم انشاءاللہ نکلیں گے. ہم للکار ہے. یوتھ فورس حافظ محسن جاوید. سرفراز, سرفراز, یوتھ فورس, یوتھ فورس, سرفراز, یوتھ فورس, یوتھ. اور انتظامیہ والوں ایک وضاحت سمجھتے جاؤ, ایک وضاحت کرتا چلوں. وہ
وہ اور لوگ ہیں جو نواز شریف کی گود میں بیٹھے، تم نے ان کے علماء کو بھی اٹھایا، ان پر جھوٹے پرچے بھی کیے. ہمارے قائدین پر اگر کوئی پرچہ ہوا تو وہ تماشا لگے گا، جی ٹی روڈ پر وہ تماشا لگے گا. آئندہ کے بعد تم جمعیت اہل حدیث کے قائدین پہ پرچہ کاٹنے کے قابل نہیں رہو گے. اور باطل سے ڈرنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجاہد مسلمان دیکھو، مجاہد مسلمان کی شان دیکھو، مظاہر میں تفسیر قرآن دیکھو، وہ باطن میں ایمان کی شان دیکھو. دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو، مجاہد مسلمان کی شان دیکھو. وہ فیروز لوٹے تو غازی کا غازی، وگرنہ شہادت سے ہو سرفرازی. وہ عابد وہ زاہد وہ سچا نمازی، نمایاں ہے کردار میں پاک بازی. دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو، مجاہد مسلمان کی شان دیکھو. یتیموں کے والی کی حاصل غلامی، غلاموں کے مولا کے در کا سلامی. سلام دو عالم کے دی کا پیامی، پیام محبت کا ہر طور حامی. یہ کچھ نور ہے تمتماتی جبیں پر، یہ سورج اتر رہا ہے گویا زمیں پر. دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو، مجاہد مسلمان کی شان دیکھو. دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو، مجاہد مسلمان کی شان دیکھو. نمازوں میں رقت کا عالم کے توبہ، مگر زیر پرچم وہ غم کے توبہ. وفا میں کچھ اس طرح محکم کے توبہ، دغا ہے تو پھر ایسا برہم کے توبہ. خدا کے لیے دوستی دوستی ہے، خدا کے لیے دشمنی دشمنی ہے. دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو، مجاہد مسلمان کی شان دیکھو. مظاہر میں تفسیر قرآن دیکھو، وہ باطن میں ایمان کی جان دیکھو. دیکھو مجاہد مسلمان دیکھو، مجاہد مسلمان کی شان دیکھو.